مطلب اتنی بلند آواز سے بولوں کہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ بھی فرش ادا پر تشریف لے آئے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهان نوامين فضله وامتنانه. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون في العز مؤلسا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتبره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. درود بھیجیے بابا جان. صاحبان علم و فہم نقش کردم رخ زیبای کو در خانه دل. خانه ویران شدو ام نقش به دیوار بمان. محبت کا نقش دل پر ہے. دنیا مٹ جائے گی مگر یہ محبت کا نقش باقی رہے گا. اس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ روز اس بارگاہ میں اپنی حاضری کو لازمی بنا رہے ہیں. اس اعتبار سے یقیناً آپ کی کوشش بارگاہ الہی میں ایک ایسی کوشش ہے کہ جہاں حسینی بارگاہ سے متصل ہو جائے اور اس اتصال کے بعد جب دعا کرے تو یقیناً کوئی شک نہیں رہتا کہ پھر دعا قبول نہ ہو. اس لیے کہ حسین ہیں اہل ذکر اور اہل ذکر کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو پھر دعا قبولیت کی معراج پر پہنچتی ہے. عزیزان محترم، دعا اور اہل ذکر کے عنوان پر سورہ مبارک مومن قرآن حکیم کا 40واں سورہ اور اس کی 60ویں آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. آج گفتگو یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مل کے درود بھیجیے. اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کر رہے ہیں کہ مالا یقر اللہ تعالی خیر، کہ بیٹا حسن تین چیزیں ایسی ہیں
جس پر اس کا غیر قادر نہیں ہے. یعنی یہ تین چیزیں ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے. پہلی چیز ہے زیادت الاعمار، عمروں کی زیادتی. یعنی جسے چاہے جتنی عمر عطا کرنا. کوشش تو ہر انسان کی یہی ہوتی ہے. معاشرے میں جتنے فرد ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کتنا جینا چاہتے ہیں جی تو ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ جیوں. موت کا نام سن کر موت آتی ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جینے کی خواہش زیادہ ہے اور موت سے خوف آتا ہے. حالانکہ مولائے کائنات نے موت کے فلسفے کو تبدیل کر دیا اپنی دعا کے ذریعے سے کہ جہاں علی دعا کی منزل پر یہ شان ہے علیہ ذکر کی کہ موت کی تعریف ہی بدلی اور اس موقع پر بدلی جب علی دعا کی منزل پر کہ الہی بارک لی فی الموت، یہ علی کی دعا ہے. کائنات کے مولا ہے علی اور علی دعا کی منزل پر اپنے رب کو اس طریقے سے آواز دے رہے ہیں کہ الہی بارک لی فی الموت، مالک میری موت کو مبارک کر. یہ علی کی دعا ہے. کون ہے جو اس طریقے سے دعا کرتا ہے؟ یہ میرا مولا علی ہے جو اپنے رب کی حضور اپنی موت کے لیے اس طریقے سے استغاثہ کرتا ہے کہ مالک میری موت کو مبارک کر دے. اب سوال ہے آپ سے، صاحبان علم جمع ہیں، علی کے چاہنے والے جمع ہیں، بتائیے علی کی موت مبارک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نسل در نسل جو علی کا نام ہر زبان پر جاری ہے تمام تر دشمنیوں کے باوجود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی موت مبارک ہوئی. دنیا نے علی کے ذکر کو مٹانا چاہا لیکن علی کی بلندی، علی کے نام کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ علی کا ذکر آج ہر طرف ہو رہا ہے. نعرے حیدری، ہر طرف علی کے چاہنے والے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں. اقبال نے تو کہا تھا کہ از بلائے دود مانش زندہ در جہاں مثل گوہر تابندہ. اقبال کہتے ہیں کہ علی کے خاندان کی محبت میں جی رہا ہے اسی لیے دنیا میں موتی کی طرح چمک رہا ہے. دیکھا یہ فائدہ ہے علی کے خاندان سے محبت کا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ زیادت الاعمار، کہ عمروں کی زیادتی کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی عمر زیادہ کر دے یا کسی کی عمر گھٹا دے، فقط خدا کو اختیار ہے. دنیا والے تو نہ جانے کتنی دولت صرف کر دیتے ہیں صرف اس بات پر اور کیا کیا جتن نہیں کرتے. ڈاکومنٹ بھی اس میں بھی ایج کم جلا دیتا ہے. لیکن عزیزان محترم جتنا اللہ نے انسان کی عمر رکھ دی ہے انسان اتنا ہی جیے گا. اس لیے اختیار فقط اس کے پاس ہے. زیادہ عمروں کی زیادتی کتنے ہیں ایسے اسی معاشرے میں جو انتہائی بیمار ہیں، انتہائی علی ہیں. دنیا والے یہی سمجھ رہے ہیں، چاہنے والے یہی سمجھ رہے ہیں، آئندہ اور احباب یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس آخری وقت آیا، اب گئے اور تب گئے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جی رہے ہیں اور جسے کچھ نہیں تھا، جو بالکل ٹھیک تھا وہ چند لمحوں میں ادھر سے ادھر چلا گیا اور ہر چاہنے والا یہی کہتا رہا یہ تو بالکل ٹھیک تھا، اسے تو کچھ تھا ہی نہیں. یعنی قدرت نے اپنے اختیار کو بتا دیا کہ یہ اختیار یہ صرف ہمارے پاس ہے کہ جسے چاہیں جتنی عمر عطا کرتا ہے، جسے چاہیں جتنی سانسیں عطا کرتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا وصیت ناجب بلا، پھر فرمایا
جالت الامان کہ فرماتے ہیں صحت الابدان، جسے چاہیں صحت عطا کرتا ہے اور جسے چاہیں بیماری عطا کرتا ہے۔ اب اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل کا جوہر ہے اور میں نے یہ میڈیسن دے دی، یہ اتنے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیا، یہ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھا دیا، یا سب سے شہر کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا اور دوسروں پر اس بات کا روب قائم کیا جا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے کہ میں چھوٹے موٹے ہاسپٹل میں تو داخل ہی نہیں ہوتا، جو شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے میں تو اس میں داخل تھا اور جناب وہاں میرا آپریشن ہوا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ساری دولت ہونے کے باوجود بھی، سارے سرمایہ ہونے کے باوجود بھی، تمام تر کوششوں کے باوجود بھی، شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے باوجود بھی، بیرون ملک علاج کرنے کے باوجود بھی جسم میں جان نہیں آ سکی، جی جسم ٹھیک نہیں ہو سکا، بیماری دور نہیں ہو سکی، یہ ہے صحت الابدان۔ جسے چاہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہ تمہاری عقل کا جوہر ہے، یا فقط خدا کو اختیار ہے۔ اپنے اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اسی رب کے حضور دعا کرو کہ وہ تمہیں صحت بھی دے، وہ تمہیں بیماری سے نجات بھی دے، وہ تمہیں عمروں میں زیادتی بھی دے۔ عزیزان محترم، پھر فرمایا تیسری چیز وسعت الارزاق، کہ جس کے رزق میں چاہے جو ہے جس کے رزق میں چاہے جتنی زیادتی کر دے۔ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ہمارا چاہنے والا ہے لیکن وہ بہت خوشحال ہے، ہم خامخواہی اس سے حسد کر رہے ہیں۔ عزیزوں، حسد خود ایک بیماری ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ علی کو کبھی اس طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ مولا کا فرمان کیا ہے، مولا کا پیغام کیا ہے، کس طریقے سے مولا کے پیغام پر عمل کر کے ہم اپنی حیات کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں الصحت الجسد من قلت الحسد، حسد کم کرو تمہاری صحت اچھی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایسے معاشرے میں جہاں ہر آدمی سر پر دوڑ رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، ہر آدمی تصنع کا شکار ہے، پرستش کا شکار ہے، اسٹیٹس کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس کے باوجود بھی اتنا سرمایہ، اتنی دولت، اتنا اسٹیٹس کا خمار، اور بیماریاں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، بیماریاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ بس سب سے بڑی بیماری تو آپ خود ساتھ لیے چل رہے ہیں، یعنی حسد کی بیماری۔ یہ اخلاقی بیماری ہے، یہاں بہت ساری اخلاقی بیماریاں ہیں، حسد خود ایک اخلاقی بیماری۔ عزیزوں کو معاشرے سے حسد کو ختم کرنا، اس معاشرے میں افراد ملت حسد کا مادہ پیدا ہو جائے، وہاں پھر عمر خود بخود کم ہو جاتی ہے، وہاں رزق میں خود بخود تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ الصحت الجسد من قلت الحسد، حسد کم کرو تمہاری صحت اچھی رہے۔ لہٰذا کہ کوئی چاہنے والا خوشحال ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے دیکھ کر آپ کی کوشش یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر آپ صبح شام اس کی برائیاں کریں، حسد کریں کہ پتہ نہیں کہاں سے بھی آئے تھے۔ نہیں، خدا کے رب کے حضور، خدا کی بارگاہ میں اہل ذکر کے توسل سے دعا کریں، خدا نے اسے دیا ہے تو ہمیں بھی دے دیں۔ دوسروں کے مال کو صرف کرتے ہوئے دیکھنے والا دولت مند نہیں ہوتا، بخیل ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، ان بیماریوں کو جو اخلاقی بیماریاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ قلب اور
نعرے دیا سلامات. یہ مجلسیں یوں ہی نہیں ہے، لوگ یاد رکھیے. آپ آئے ہیں مجلسوں میں، جتنے قدم اٹھے ہیں وہ عبادت میں شمار ہو. لہٰذا کہ مجلسوں میں آئے ہیں تو یہ سمجھ کر آئے کہ عبادت کا نظام ہے، اور عبادت تبھی کامل ہوگی جب آپ اس بارگاہ سے دامن کو بھر کے لے جائیں گے. اگر خالی دامن چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کامل نہیں ہوئی. تو جو قلب کی بیماریاں ہیں، جو نظر نہیں آتی، اخلاقی بیماریاں، یہ اس وجہ سے ہے کہ قلب پاکیزہ نہیں ہے. قلب پاکیزہ نہیں ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ قلب پاکیزہ ہو. پھر مولا کائنات پھر فرماتے ہیں، مولا امام حسن کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا حسن دیکھو، اگر دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو نا امید نہ ہونا. میں نے لفظ کیا تھا کہ جب بندہ اپنے رب سے نا امید ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی سے نکل گیا، بندگی کی حدود سے وہ نکل گیا، یا نا امیدی پیدا ہو جائے. ارے جب رب ہی سے نا امید ہو جاؤ گے تو پھر کس سے امید رکھو گے؟ اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرے حیدری. اور رب بھی وہ جو خود کہہ رہا ہو، بار بار کہہ رہا ہو کہ ادعونی استجب لکم، مانگو تو، دعا کرو تو قبول میں کروں. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون. کہ جب میرا بندہ مجھے پکارے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ، تو کہہ دینا اے رسول کہ میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. یعنی اتنا قریب ہے وہ رب، فقط پیغام یہی ہے کہ اسے پکارا. تو بیٹے کو باپ کہ دیکھو جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو جائے تو نا امید نہ ہونا. فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَىٰ قَدْرِ النِّيَّةِ، اس لیے کہ خدا دعا کو قبول کرنے میں، عطیے کو دینے میں نیت کو بھی دیکھتا ہے. نیت کو بھی دیکھتا ہے. جب نیت خالصی نہیں ہے، جہاں دل میں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں ملے گا بھی نہیں ملے گا، تو یہ تو شیطانی وسوسہ ہے. ارے جس کے خزانے میں کمی ہی نہ ہو، جو دینے کے لیے ہر بات تیار ہو، وہاں یہ سوچنا، یہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے. یعنی یہ بات اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ نیت کو درست کیا جائے. نیت کس طریقے سے درست ہوگی؟ نیت اس طریقے سے درست ہوگی کہ جب یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، توسل کے ساتھ، اہل ذکر کے وسیلے کے ساتھ رب کو آواز دی جائے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب پر یقین بھی لازمی ہے، اور جن کو رب نے وسیلہ بنایا ہے یعنی اہل ذکر کو، ان پر بھی یقین لازمی ہے. انہیں بھی اس یقین کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے کہ یہی ہے جو ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے. بھئی غالب نے عجیب بات نہیں، غالب حکومت کا ممتاز تھا، یا رب ضیا علی نہ شناسم قلم درم، کہ میں آپ کی نہ وساغر برابر. غالب کہتے ہیں میں یا رب ہوں یا علی کہوں، میں تو قلندر ہوں، پہچان ہی نہیں سکتا. تو عزیزان محترم، گفتگو یہ ہے اذان کے احترام میں محسوس ہے.
تم بھی نہیں پاؤ گا. نیت کو بھی دیکھتا ہے خدا, نیت خالص نہیں دعا قبول نہیں. پھر فرمایا اگر کبھی دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو مالک یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک صابر ہے, کس حد تک صبر کر سکتا ہے. ایسا تو نہیں کہ فوراً شکوہ کرنا شروع ہو جائے. یعنی دعا کے لیے صبر بھی شرط ہے کہ انسان صابر ہو. ظاہر ہے کہ ہم جس معاشرے میں اپنی حیات کے شب و روز گزار رہے ہیں وہاں مختلف معاملات جو دنیاوی اعتبار سے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ درخواست پیش کریں اور وہ درخواست فوراً قبول کر لی جائے. وہاں بھی دیر ہوتی ہے, وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ذرا صبر سے کام لیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں اور کوشش ہی نہ کریں. بس یہی کیفیت یہاں بھی ہے کہ اگر دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے, مولا کائنات فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا حسن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خدا اپنے بندے کے صبر کا امتحان لے رہا ہے. اور بندے کا فریضہ یہ ہے وہ صبر کے امتحان میں کوشش کر کے کامیاب ہو جائے. پھر فرمایا کہ کبھی کبھی جب دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو تو یہ نہ سمجھو کہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی اور نا امید ہو جاؤ. نہیں, وہ رب اتنا کریم ہے, وہ اتنا عطا کرنے والا ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ بندہ مجھے آواز دے رہا ہے, یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے, لہذا جتنا یہ مانگ رہا ہے میں اس سے زیادہ بڑھ کر, یعنی اس کی درخواست سے زیادہ جو یہ مانگ رہا ہے, جو یہ طلب کر رہا ہے, اس کی طلب سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ دعا میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اپنی طرف سے, جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں, خدا آپ کے حق میں اس سے زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوگا. توجہ ہے آپ کا. تو یہ وصیت تھی مولا امام حسن مولا کائنات مراج البلاغ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو اب ساری گفتگو یہاں آگے ختم ہوتی ہے کہ جس رب نے خود پکارنے کی خواہش ظاہر کی ہو کہ ادعونی استجب لکم, مانگو تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ. تو وہ جہاں یہ کیفیت ہو کہ پکارنے والا, کہنے والا رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں قریب ہوں, تو ایسے میں انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو ان کیفیتوں کو ذہن میں, جب یہ وصیتیں ذہن میں ہوں گی انسان اپنے رب سے مایوس نہیں ہو سکتا. اچھا عزیزان محترم, اب گفتگو اس منزل پر آئی کہ میں روز ایک وصیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں دعا کے حوالے سے. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, جب یقین ہو گیا کہ دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے, انسان نے اپنے دل میں اپنے رب کے لیے وہ توکل کے جذبات پیدا کر لیے. اب پانچویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو روز نماز فریضہ کے بعد 3 بار اس دعا کو پڑھو, تمہارے ساری مشکلیں حل ہو جائیں. اور زمانے کے امام سے روایت ہے, کیا ہے دعا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. اس طریقے سے اپنے رب کے حضور دعا کرو, یہ کلمات تمہاری زبان پر جاری رہیں. پانچویں امام فرماتے ہیں
کہ پھر تمہاری مشکلیں حل ہوگی یہ تمہیں معلوم ہی نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب بھی صبح سویرے اٹھو تو تمہاری زبان پر یہ دعا کی کلمات جاری رہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم صبح سویرے اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلو گے تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تم سارا دن ہماری حفاظت میں رہو گے۔ ضرور دیجیے بابا۔ پھر تو نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں محسوس ہو جائے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام۔ پھر معصوم نے فرمایا کہ جو سورہ مریم پڑھتا ہے، سورہ مریم پڑھے، اس کی مشکلیں ایسے حل ہوتی ہیں کہ اسے اندازہ بھی نہ ہوگا۔ سورہ مریم خود ایک قرآن کی آیات خود ایک ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سورہ مبارک شورہ کی تلاوت کریں۔ اگر اولاد میں برکت چاہتے ہو تو سورہ مبارک شورہ کی تلاوت کریں۔ آپ نے دیکھا کہ قدم قدم پر دعائیں، قدم قدم پر آسانیاں ہیں تاکہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے آواز دو، تو اس نے پکارنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور ان ہادیوں کو بھی بھیج دیا کہ جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اور اس موقع پر مولائے کائنات، اب دیکھیے جتنی بھی دعائیں آپ کر رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ آپ متصل ہو جائیں اپنے رب سے۔ اب مولا کائنات دعائے عربیہ میں کہتے ہیں الہی نبر ظاہری بدعتے گا، الہی نبر ظاہری بدعتے گا، مالک میرے ظاہر منور کر دے اپنی اطاعت کے ذریعے سے۔ یہ علی کی دعا ہے، کسی اور کی دعا نہیں۔ علی کہہ رہے ہیں مالک وہ علی جن کا آغاز بھی خدا کے گھر سے ہوا، جن کا انجام بھی خدا کے گھر میں ہوا، جو کعبے سے چلا اور مسجد تک پہنچا، وہ علی اپنے رب کے حضور یہ دعا کر رہا ہے کہ الہی نبی ظاہری میں دعا گا، مالک میرا ظاہر کو منور کر دے اپنی اطاعت کا۔ یعنی علی نے بتایا کہ خدا کی اطاعت کتنی لازمی ہے۔ علی نے بتایا کہ یہ تمہارے اعضاء و جوارح جو ہیں یہ ہر وقت خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ علی دعا کر رہے ہیں قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں مالک میرے ظاہر کو منور کر دے اپنی اطاعت۔ پھر فرمایا الہی نبی ظاہری اطاعت ونبر باطنی بمعرفت کا۔ علی نے بتایا کہ اطاعت ہی کافی نہیں ہے بلکہ معرفت بھی ضروری ہے۔ نبر باطنی کا معرفت کا، یعنی معرفت کب ہوگی؟ جب باطن پاکیزہ ہوگا، اور جب باطن پاکیزہ ہوگا تو معرفت ہوگی، اور جب معرفت ہوگی تو پھر یقیناً دعا قبولیت کی منزل پر پہنچتی رہے گی۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے اطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا الہی، توجہ ہے آپ حضرات کی، الہی نبر ظاہری بے اطاعت کا اور نبر باطنی بے معرفت کا۔ پھر فرمایا نبر قلبی بے محبت کا۔ جی یعنی قلب میں اگر محبت ہی نہیں ہے دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں اس ترتیب کے ساتھ علی اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اطاعت بھی ضروری، معرفت بھی ضروری، محبت بھی ضروری۔ پھر فرمایا وَنَبِّرْ سِرِّ بِاسْتِقْلَالِ کا، اور میرے پوشیدہ استقلال کا اتصال حضرت کا اس طریقے سے کہ میں متصل نہ ہوں، ایسا نہ ہو
کہ بیماری کی حالت میں تو پکاروں، صحت کی حالت میں بھول جاؤں. ایسا نہ ہو کہ دولت ہو تو نہ پکاروں، غربت ہو تو پکارنا شروع کر دوں. ایسا نہ ہو کہ جب کھانے کے لیے سب کچھ ہو تو تجھے بھول جاؤں، لیکن جب بھوکا رہوں تو تجھے آواز دیتا رہوں. نہیں، اتصال حضرت کا ہر حال میں اتصال رہنا ہے. یعنی استقلال کے ساتھ یہ اتصال ہونا ہے. اچھے دن ہو تو خدا کو بھول جاؤ، نہیں، یہ فکر غلط ہے. تو اب طے پا گیا آج کی گفتگو کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اطاعت بھی لازمی ہے، معرفت بھی لازمی ہے، قلب میں محبت کا ہونا بھی ضروری ہے. نہیں بڑھ پاتا، ترقی پہ ہم رک جاتی ہے اگر استقلال نہ ہو. اور عزیزان محترم، اگر نیت صحیح ہے، نیت صحیح ہے اور یقین ہے، پھر یاد رکھیے کہ نبی نے ولی کے لیے دعا کی تھی. دعا انبیاء کا وتیرہ ہے، دعا ولیوں کا وتیرہ ہے. کہ جہاں انبیاء بھی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ولی بھی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہاں نبی نے ولی کے لیے دعا کی کہ جب جنگ احزاب ہونے لگی تو ایسے میں ایک مرتبہ رات کو ملک مقرب آیا اور آ کر نبی اکرم سے کہا کہ یہ دعا نازل ہوئی ہے، اپنے بھائی کو بتا دیجیے. عزیزان محترم، آپ نے غور کیا کہ جنگ احزاب کی جانب علی جا رہے ہیں اور فرشتہ دعا لے کر آ رہا ہے نبی کی خدمت میں کہ آپ علی کو بتا دیجیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا فقط امن میں نہیں، جنگ کے لیے بھی ضروری ہے. درود بھیجیے بابا لوگ. دعا فقط امن میں نہیں، جنگ میں بھی ہے. تو اب دعا تعلیم کی اور نبی کی زبان پر بھی دعا کے الفاظ جاری تھے، علی کی زبان پر بھی دعا کے الفاظ جاری تھے. نبی کی زبان پر دعا یہ تھی کہ مالک، میں نے احد میں عبیدہ کو بھیجا، بدر میں عبیدہ کو بھیجا، احد میں حمزہ کو بھیجا، جنگ موتا میں جعفر کو بھیجا، اب یہ میرا بھائی علی ہے جو جنگ احزاب میں جا رہا ہے، مالک اس کی حفاظت فرما. یعنی نبی ولی کے لیے دعا کر رہا ہے، نبی علی کے لیے دعا کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ جب علی جنگ پہ جا رہے ہیں. اور ایسے میں جب علی واپس آئے جنگ سے تو کیفیت یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں عمرو بن عبد المطلب کا سر تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی. اور ایسے میں بھائی پر پڑی تو بے اختیار کہا کہ ضربت علی یوم الخندق کو افضل من عبادت الثقلین. ضرور بھیجیے آواز. صلی اللہ یوم خندق کی علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. راوی کو شک ہو گیا، ثقلین کی عبادت سے افضل کہا. چھٹے امام راوی نے کہا ثقلین کی مطلب چھٹے امام نے فرمایا راوی کا مجھے شک ہے، یہ وہ ثقلین ہے، یہ وہ عبادت
عبادت ہے کہ جہاں میں بھی شامل ہوں، یعنی میں بھی ثقلین ہوں۔ یعنی امام نے وضاحت کر دی کہ اگر خاتم الانبیاء علی کو کسی جنگ میں شکست ہو جاتی تو پھر اسلام کس رخ پر جاتا، تو امام نے وضاحت کر دی کہ میں بھی اس ثقلین میں شامل ہوں۔ درود بھیج دیجیے بابا جلال۔ اب جب ہم ابن عبدالوت کے گھر والے آئے، میدان میں ناشت پڑا ہے، لاش کو لینے آئے تو مرتبہ کیا دیکھا کہ جو لباس تن کر کے چلا تھا وہ لباس مرنے کے باوجود بھی اس کے تن پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ بے اختیار کہا کہ کریم نے مارا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ لباس اتار لیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کی نظر کو ایسا کریم ہے کہ جس کی نظر میں فقط خالق ہے، مالک دنیا نہیں ہے۔ جس کی نظر میں فقط خالق ہے، کہ جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جینا اور مرنا، میری دوستی اور دشمنی فقط اللہ کے لیے ہے۔ یہ علی کے جملے ہیں۔ اس طریقے سے علی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا ایک دعا اور کی تھی نبی نے، اور تمام محدثین نے اس بات کو تشریح کیا کہ نبی نے یہ دعا کی تھی بالاتفاق۔ اس میں فرقہ کی کوئی بات نہیں، سب نے متفقہ طور پر بہاری صحابیوں نے حدیث کو لکھا کہ نبی نے یہ دعا کی تھی، اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ دعا کے الفاظ یہ تھے، اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم علی سے تذکرہ کیوں کرتے ہو، یہ مجلسیں کیوں ہیں، یہ ماتم داری کیوں ہے، یہ عزاداری کیوں ہے؟ اب دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا پیغام کنٹروورشل نہیں ہے، یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، آفاقی ہے۔ ہم اس لیے علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس لیے علی کا ذکر کرتے ہیں کیوں کہ علی کے لیے نبی نے یہی دعا کی۔ ہم اس لیے علی کا نام لیتے ہیں تاکہ نبی نے علی کے لیے جو دعا کی تھی ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ کیا تھی دعا؟ دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم وعلی من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصرہ واغفر من خذلہ۔ مالک اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علی کا تعلق رب سے کتنا ہے، یعنی اس دعا کے ذریعے سے یہ بات طے ہو گئی کہ یا اللہ مدد کہنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یا علی مدد کہا جائے۔ امام نشید نے سوال کیا، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، علی کو قسیم جنت و نار کیوں کہتے ہیں؟ تو جانتے ہیں معصوم نے کیا جواب دیا کہ وہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا علی کی دوستی ایمان کی دلیل ہے؟ علی سے دشمنی کفر و نفاق کی دلیل ہے؟ کیا دوستی ہے وہاں ایمان ہے؟ جہاں کفر و نفاق ہے وہاں جہنم ہے؟ کیا ایمان ہے وہاں جنت ہے؟ یا کفر و نفاق ہے وہاں جہنم ہے؟ ضرور بھیجنے بابا ضرور
محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف میں لکھا کہ مسجد میں ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے، توجہ ہے آپ حضرات، اور ایسے میں کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن کیا آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں کہاں ہوں گا؟ لیکن مطلب نبی کا جواب یہ تھا کہ بھئی اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ارے جس سے دوستی ہوگی اسی کے ساتھ ہوگے۔ جس سے دوستی ہوگی اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو ہر طریقے سے علی کا تعارف کرایا ہے، ہر طریقے سے اہل ذکر کا تعارف کرایا ہے کہ ان کی دوستی ایمان کی دلیل ہے، ان سے دشمنی کفر و نفاق کی دلیل ہے، اور دنیا ان مجلسوں پہ اعتراض کرتی ہے، نبی نے اس کی بھی وضاحت کر دی، نبی نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ سیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جب نبی ہی کہیں، جب ان کا حکم ہو کہ مجلسوں میں کسی اور کا ذکر نہیں، فقط علی کا ذکر یا علی کے گھر والوں کا ذکر، تو پھر ہماری کیا مجال کہ ہم ان مجلسوں میں کسی اور کا تذکرہ کریں؟ لہذا یہ فکر غلط ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ نہیں عزیزو، صحابہ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ علی سے محبت کون کرتا ہے اور علی سے دشمنی کون کرتا ہے۔ تو ہم آج بھی نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، علی سے محبت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں دین کی محبت ہے، ایمان کی محبت ہے۔ نعرے حیدری اور محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ساری وحیوں آج کی حد تک یہاں تک پہنچی کہ علی کو اس انداز سے پہچاننے کی کوشش کی جائے جس طریقے سے علی اپنے رب کے وجود دعا کو ہے۔ اگر اس معرفت، اس اطاعت اور اس محبت اور اس استقلال کے ساتھ اور علی کی دوستی کے ساتھ ہم اپنے رب کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کریں گے تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، جن سے دوستی کا حکم تھا زمانے میں ان کے ساتھ دشمنی کی۔ کربلا میں یہی ہوا کہ رسول کے نواسے کو مہمان بلا کر 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کسی غم میں نہ لائے۔ کربلا میں وہ جو جن کے وسیلوں سے دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بے جرم و خطا شہید کیا گیا۔ آج بھی محرم ہے نا، باب الحوائج کا ماتم۔ کون ہے باب الحوائج؟ مولا عباس، جنہیں باب الحوائج کہتے ہیں، کہ جن کے در پر دعا قبول ہوتی۔ یہ علم عباس کی نشانی ہے۔ اے یزیدیو، اے
اے باطل امت آؤ دیکھو کہ جس علم کو ہم نے گرانے کی کوشش کی تھی آج کتنے ہاتھ ہیں جو اس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں. یا عباس کا علم تا قیامت بلند رہے گا. اور یہ وہ علم ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب وہ عباس ہے، جب وہ باب الحوائی ہے کہ جن کے وسیلوں سے رب دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. اجرکم علی اللہ. نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو جب تک حیات میں حیات ہے باطل قوتیں لاکھ کوشش کرتی رہیں لیکن عباس کا علم جھکنے نہ پائے. جب بھی مقابلے میں صفے ہوں یزید کی، جب بھی مقابلے میں صفے ہوں یزید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا کرو. یہ پیغام ہے اس مجلس کا کہ ہر حال میں اس علم کو بلند رکھنا ہے. حضرت اللہ رونے والوں، عباس حسین کی فوج کے علمدار، علی کی تمنا. علی نے عباس اپنے رب سے اپنے حسین کے لیے ایک ایسا بیٹا مانگا تھا. علی نے دعا کی. عباس علی کی دعا ہے، عباس علی کی تمنا ہے کہ مالک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کے کام آ سکے. آج وہی عباس ہیں جو آقا کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ علی نے آخری وقت میں عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا اور دیتے وقت یہی کہا تھا کہ عباس حسین تمہارے آقا اور حسین عباس تمہارا غلام. عباس نے وفا کی انتہا کر دی. حسین صبر کا پروردگار تو عباس وفا کا پروردگار. عباس وہ ہستی ہے کہ جن کی زیادت کے الفاظ جو ہیں کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. عباس عبد صالح ہیں جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا ہے. اجرکم علی اللہ. رونے والوں، یہ وہ عباس ہیں کہ جن کی والدہ گرامی جناب ام البنین کو ان پر بہت ناز تھا. سلام ہو میرا شہزادی ام البنین پر. ہائے راوی کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں جنت البقیع سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک بی بی کی آواز سنی کہ جس کے بیان کے الفاظ یہ تھے عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو میرا حسین نہ مارا جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے والوں دل کھول کے معظم کرو حسین و مالا کائنات کو، حسین و ام البنین کو. عزادارو وہی عباس آج آقا کی خدمت میں کھڑے دونوں ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں آقا مجھے بھی اجازت، آقا مجھے بھی اجازت. اہل حرم کا سہارا ہے عباس. ایک ایک بیوی عباس کو پکار رہی. ارے زینب پکارے گا عباس کو، ام کلثوم پکارے گا عباس کو. ایک ایک بیوی کا سہارا ہے عباس. اور ایسے میں عباس کو کہا گیا بھائی آقا کی خدمت میں آئے کہ آقا بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. عجب جملہ کہا ہے حسین نے کہ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اور بیویوں کی آس ٹوٹ جائے گی. عباس تم میری فوج کے علمدار ہو کہ آقا وہ فوج ہی کہاں رہی کہ جس کی میں علمداری کر رہا تھا. اجرکم اللہ کہ نہیں عباس
میں اجازت نہیں دے سکتا، عباس میری کمر ٹوٹ جائے گی بھائی۔ جب دیکھا آقا کسی طریقے سے اجازت نہیں دیتے، ایسے میں ایک مرتبہ خیمے کے در پر آئے، عجب منظر دیکھا، کیا دیکھا، پیاسی بھتیجی سکینہ خیمے کے در پر کھڑی ہے، خالی کوزہ لیے ہوئے کھڑی ہے، اعلیٰ تش کی صدایں بلند کر رہی ہے۔ ایسے میں چچا بھتیجی کے قریب آئی کہ سکینہ سکینہ بیوی ہم پانی لاتے ہیں، سکینہ بابا سے سفارش کر دو۔ ایسے میں چچا نے بھتیجی کو گود میں لیا، آقا کی خدمت میں آئے، باپ کی نگاہ بیٹی پر پڑی، ارے عجب جملہ کہا کہ سکینہ چچا کی سفارش لائی ہو، ارے سکینہ بہت پچھتاؤگی، سکینہ جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، سکینہ چچا بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اجرکم اللہ، عباس کو اجازت ملی، جنگ کرنے کی نہیں، پانی لانے کی اجازت ملی۔ رونے والوں خدا آپ کے غصے کو قبول کرو اور اس طریقے سے ماتم کرو کہ حق ادا ہو جائے، اور ملی بہنیں ماتم کریں، عباس کے علم پر جا کر دعائیں کرتے ہونا، اور آج اسی بات الحوائج کا ماتم ہے۔ دیکھو فرش ادا پر موجود ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو لگا ہے، باب الحوائج کا راستہ دیتے ہوئے دعائیں کرو، روتے ہوئے دعا کرو۔ ادا دارو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت عباس خیمے سے رخصت ہو رہے تھے، ارے ایک ایک بیوی یہی کہہ رہی تھی، نہ جا عباس، نہ جا عباس، نہ جا عباس، ارے ہم بے رضا ہو جائیں گے، ہم بے رضا ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، عباس میدان جنگ میں آئے، بڑی بہادری سے لڑے، بڑی شہادت کے ساتھ جنگ کی۔ ایسے میں ایک منزل کو آئی کہ علم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی جانب آیا، عطا دارو ایک بار وہ بھی آیا کہ علم بائیں ہاتھ سے قلب کی جانب آیا، اور پھر کربلا کے پل میں ایک آواز گونجی، یا آقا علیکم منی سلام، آقا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے بھائی کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ کہا الآن ان کا سارا تاریخ، عباس میری کمر ٹوٹ گئی بھائی، اور بھائی بھائی کا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، کوئی بھائی کو دن نہ دیکھے جو حسین ابن علی نے دیکھے ہیں۔ عباس الآن ان کا سارا تحریر، عباس میری کمر ٹوٹ گئی بھائی، عباس کے لاشے کے قریب آتے، ایک مرتبہ کہا عباس، بھائی جو آواز دے رہے تھے، دو بھائی آ گیا، سر کو دانوں پر رکھ کر کہا عباس کوئی نصیحت ہو تو بیان کرو۔ آئے وفا کی انتہا عباس، ایک مرتبہ سر کو دانوں سے ہٹایا، کہا کہ میں غلام ہوں، کہا کہ میں غلام ہوں، آپ نے غلام کا سر اپنے دانوں میں رکھ دیا۔ عباس کوئی نصیحت ہو تو بیان کرو، روتے آئیے میرے ساتھ، ارے تاریخی مجلس ہے، اس طریقے سے گریہ کی جائے کہ آپ کی آواز کربلا تک پہنچے۔ اللہ دارو اور ساتھ شہزادی ام البنین کو، آئے میں کہوں گا شہزادی ام البنین، آپ پر ہمارا سلام ہو بیوی، یا علی آپ پر ہمارا سلام، آقا آپ کے لال کے ادادار آئے ہیں، مولا ان کے غصے کو قبول کیجئے، مولا شرمندہ ہے کہ حق کے پر سے آدھا نہ ہو سکا۔ ادا دارو ایک مرتبہ کہا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، آقا میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، آقا شرمندہ ہوں کہ پانی سے پینا تک نہ لے جا سکا۔
کو جمع کرنا شروع کیا. آؤ بچوں آؤ, پانی آ گیا, چچا عباس آ گئے. ارے رونے والوں, اب جو علم قریب پہنچا, سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. ارے کافر بھی اماں, علم جو آیا ہے علمدار نہیں آیا. شام قریب آئے سکینہ, آئے پیار. ارے جب بھی عباس کا ماتم کیا کرو, سکینہ کو یاد کر لیا کرو. یہ علم میں جو مشکیزہ ہے یہ وفا کی نشانی ہے. آئے شام قریب, سکینہ کے کرتے کا دامن چلا, سکینہ کے تماچے لگے. اور چھوٹی سی بچی پکار پکار کے کہہ رہی تھی, آ جاؤ میرے چچا, آ جاؤ میرے چچا. اب میں پانی نہیں مانگوں گی, اب میں پانی نہیں مانگوں گی. آئے عباس, یا عباس, یا عباس. مقتل میں نہیں ہوتی, روتی ہوئی یوں زینب. مقتل میں نہیں ہوتی, روتی ہوئی یوں زینب. برچھی نہ نکل آتی, برچھی نہ نکل آتی, ہے سینہ اکبر سے